بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ القراۃ الراشدہ الجزء الثانی میں سے ہے، جس کا عنوان اور ہیڈنگ ہے الباخرۃ۔ باخرۃ جمع بواخر، با معنی اسٹیمر، کشتی، پانی کا جہاز۔ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، یہاں جہاز کی ایک تصویر دے دی گئی ہے اور سمندر کی بھی ایک تصویر دے دی گئی ہے۔ یہ تصویر دینے کا مقصد مبتدی طلباء کے ذہن میں ایک نقشہ اور ایک خاکہ تیار کرنا ہے، جس سے ان کے لیے سبق کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو۔ کان الناس فی قدیم الزمان، لوگ پرانے زمانے میں یسافرون سفر کرتے تھے، من مکان ایک جگہ سے الی مکان دوسری جگہ، علی الابل والبغال اونٹ اور کھچر، وعجلات الخیل، عجلات الخیل کے معنی نوٹ کر لیجئے ٹانگے، وعجلات الثیران اور بیل گاڑی، بغل جا بغال بامانا خچر۔ اب ترجمہ پورے کا دیکھ لیجئے۔ لوگ قدیم زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اونٹ، خچر، ٹانگے اور بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے۔ فتراہا غادیۃ رائحۃ علی الطرقات والشوارع، طریق جمع طرقات کے معنی راستہ اور شوارع کے معنی بھی شارعۃ جمع شوارع، اس کے معنی بھی راستہ، اور غادیۃ رائحۃ کے معنی کر لیجئے صبح شام چلتے پھرتے، غادیۃ کے معنی صبح شام کو جانا، اور رائحۃ کے معنی شام کو نہ صبح جانا، لیکن اس کا معنی نوٹ کر لیجئے صبح شام چلتے پھرتے۔ جس کو تم فتراہا، جس کو تم یعنی وہ ٹانگے اور بیل گاڑی مراد ہے، اور ابل اور البغال بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جس کو تم صبح و شام راستوں اور سڑکوں پر چلتے پھرتے دیکھتے ہو، تحمل الرکاب والبضائع، جو گاڑی مسافروں اور ساز و سامان کو اٹھائی رہتی ہے۔ وکان الناس یخافون السفر فی البحار، اور لوگ سمندر میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے۔ کان الناس، اس کی ترکیب آپ کو میں کر دیتا ہوں۔ الناس کانا کا اسم ہے، یخافون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہم ضمیر ہے جو لوٹے الناس کی طرف، السفر مفعول فی، اور فی حرف جر، البحار مجرور، جار مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق یخافون کا۔ اور لوگ سمندر میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے، وَتَحَامَوْنَهُ، اور وہ لوگ اس سے بچتے تھے۔ اس کی ترکیب بھی کرا دیتا ہوں آپ کو۔ کان فعل ناقص، الناس کانا کا اسم، یخافون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہم ضمیر جو لوٹ رہے الناس کی طرف، اور السفر مفعول بہ، فا حرف جر، البحار مجرور، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق فعل یخاف کا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے کان کی خبر، اور کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصیہ، یہ ترکیب ہوئی، یاد رکھیے۔ وَتَحَامَوْنَهُ، اور لوگ اس سے بچتے تھے، کس سے؟ یعنی سمندر میں سفر کرنے سے بچتے تھے۔ تحام یعنی کیا معنی؟ پرہیز کرنا، بچنا، اور لوگ سمندر میں سفر کرنے سے بچتے تھے۔ ولیکن الجأتہم الضرورۃ الی السفر فیہا، الجأ یلجئ، الجأ کے معنی مجبور کرنا، یہاں نوٹ کر لیجئے۔ لیکن ضرورت نے ان کو یعنی لوگوں کو الی السفر فیہا، البحار کی طرف، سمندر کی طرف، سمندر میں سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ لأنه يحمل الاثقال العظیمۃ، ثقل جمع اثقال، بھاری بھرکم، عظیم کیوں نہ بڑا، الاثقال العظیمۃ کا معنی آپ نوٹ کر لیجئے بھاری بھرکم ساز و سامان، اور لأنه میں ہو کی ضمیر لوٹ رہی السفر کی طرف، اور یحمل کا جو فاعل ہے وہ سفر ہی ہے، اس لیے کہ وہ بھاری بھرکم ساز و سامان کو اٹھائے رہتا ہے۔ ولا یکلف نفقۃ، اور وہ کچھ بھی خرچہ نہیں لیتا ہے۔
کلف یکلف تکلیفا کے معنی بار ڈالنا، لیکن یہاں منع کر لیں گے خرچہ لینا، نفق کے معنی خرچہ کر لیجئے، اور وہ کچھ بھی خرچہ نہیں لیتا ہے۔ فوصلوا الانہار والبحیرات بالترعی، نہر جمع نہر کے معنی کر لیجیے یہاں پر دریا، اور بحیرۃ جمع بحیرات بامانہ جھیل، اور ترعۃ جمع ترع بامانہ تالاب۔ پھر انہوں نے دریاؤں اور جھیلوں کو تالابوں سے ملا دیا۔ وصاروا یسافرون فیہا، اور وہ لوگ اس میں بادبانی کشتیوں پر سفر کرنے لگے۔ سار کے معنی ہونا لگنا ہوتا ہے، اور جب یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر کنٹینیوس استمرار کے معنی دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اس میں یعنی اس سمندر میں بادبانی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے لگے۔ السفن الشراعیۃ کے معنی بادبانی کشتی۔ پھر وہ لوگ اس میں بادبانی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے لگے۔ وَيَنْقُلُونَ بَضَائِعَهُمُ التِّجَارِيَّةَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ۔ التجاریت یہ بضائع موصوف کی صفت ہے، اور وہ لوگ اپنے تجارتی ساز و سامان کو ایک جگہ سے دور دراز جگہ کی طرف منتقل کرنے لگے۔ وكانت هذه السفن الشراعية تسير 3 ميل في ساعة واحدة، ساعت واحدۃ ایک گھنٹہ، اور 3 میل کے معنی 3 میل، اور یہ بادبانی کشتیاں ایک گھنٹے میں 3 میل کی مسافت کو طے کر لیتی ہے، اور یہ بادبانی کشتیاں ایک گھنٹے میں 3 میل کی مسافت کو طے کر لیتی ہیں۔ وکانت هذه السفن تحت حکم الریاح، اور یہ کشتیاں ہوا کے حکم کے تابع ہو کر چلتی ہے، یعنی ہوا جس رخ پہ ہوتی ہے کشتی بھی اسی رخ پر چلتی ہے، اور یہ کشتیاں ہوا کے حکم کے تابع ہو کر چلتی ہیں۔ فَإِنْ وَافَقَتْ وَصَلَتِ السَّفِينَةُ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ، اگر ہوا موافق ہو، وافقت کا جو فاعل ہے وہ ہے الریاح۔ الریاح یہ مؤنث سماعی ہے، اگر دیکھا جائے لفظاً تو کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث سماعی ہے، اسی وجہ سے فعل مؤنث لائے۔ اگر ہوا موافق ہو تو وصلت السفینۃ فی وقت قریب، تو کشتی مختصر وقت میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ منزل مقصود اپنے طرف سے کر رہے ہیں، لفظی ترجمہ کشتی مختصر وقت میں پہنچ جاتی، کہا یعنی منزل مقصود تک۔ وَإِنْ عَارَضَتْ، اگر ہوا مخالف ہو، عارض یعارض معارضۃ کے برا مخالف ہونا، اگر ہوا مخالف ہوتی ہے، وقفت اسابیع و شہورا، اسبوع جمع اسابیع ہے ہفتہ، اور شہر جمع شہور کے معنی مہینہ، تو کشتی ہفتوں اور مہینوں بھر رک جاتی ہے۔ وَإِنْ عَانَدَتْ صَدَمَتْهَا، عاند یعاند معاندۃ بمعنی زیادہ تیز و تند ہونا۔ آنادہ کا فاعل بھی الریاح یعنی ہوا ہے، اگر ہوا بہت زیادہ تیز و تند ہوتی ہے تو صدمتها بصخرۃ، صخرۃ کے معنی چٹان، تو وہ اس کشتی کو، ہا کی ضمیر السفینہ کشتی کی طرف، تو وہ ہوا اس کشتی کو کوئی چٹان سے ٹکرا دیتی ہے۔ فکسرتها، اب یہاں کثرت جو فعل مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اب اس کا جو فاعل ہے وہ ہے الصخرہ، یہ صخرتن ہے، جو چٹان اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ او قلبتها، یا وہ چٹان اسے پلٹ دیتی ہے۔ قلب کو پلٹنا، قلب یقلب قلبا بمعنی پلٹ دینا۔ وہلک الرکاب، اور سواری یا یہ کہ مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وغرقت البضائع، اور ساز و سامان غرق ہو جاتے ہیں۔ وکان ھذا یقع کثیرۃ، اور وکان ھذا سے مراد یعنی یہ تمام چیزیں جو پیچھے گزر چکی، اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حتی ذهب مثلا، یہاں تک کہ ایک مثال دی جانے لگی، حتی ذهب مثلا یہاں تک کہ ایک مثال دی جانے لگی۔ وقال الشاعر، اور شاعر نے کہا، ذهب جب مثلا کے ساتھ ہے جس کے معنی مثال دینے کے آتے ہیں۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، انسان اپنی تمام خواہشوں
اور آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ میں تمنّ المرء، آدمی جس کی خواہش کرتا ہے، یدرکہ ما کل یدرکہ، ہر اس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ہوا چلتی ہے اس طرف جس کو کشتیاں پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن اشعار کو جو ترجمہ ہوتا ہے مفہومی ترجمہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوگا انسان اپنی تمام خواہشوں اور آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پاتا، ہوائیں مخالف سمت چلتی ہے جو کشتیوں کے موافق نہیں ہوتی۔ وَكَانَ السَّفَرُ خَطِيرًا لَا يَدْرِي الْإِنسَانُ، سفر تو بہت ہی پر خطر ہوتا ہے۔ السفر کانا کے اسم خطیرن، جو منصوب کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، لا یدری الانسان، انسان نہیں جانتا ہے۔ ادرا یدری، ادران کے معنی ادراک کرنا، محسوس کرنا، یہاں پر درا یدری ہے، یہاں کے درا یدری دراتن کے معنی جاننا، انسان نہیں جانتا ہے۔ ایصل الی المنزل، کیا وہ منزل تک پہنچ پائے گا، ام یموت فی الطریق، یا وہ راستے میں مر جائے گا۔ یعنی سفر اتنا پر خطر ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ پائے گا یا وہ راستے میں ہی مر جائے گا۔ فَكَانَ الْوَاحِدُ إِذَا أَرَادَ أَن يُسَافِرَ، جب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ سفر کرے، فی سفینۃ شرعیۃ، بادبانی کشتی میں، یعنی جب کوئی شخص بادبانی کشتی میں سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اوصى اقاربہ، تو اپنے اعز و اقارب و اصدقائہ، اور اپنے دوستوں کو وصیت کرتا ہے، بدیونہ، اپنے اس قرض کا، دین جمع دیون بمعنی قرض، وہ بما علیہ، جو اس پر ہے، یعنی وہ اپنے اعز و اقارب اور اپنے دوستوں کو اپنے اوپر قرض کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے کہ وہ اسے ادا کر دے اگر وہ مر جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ لَا يَقْدِرُ أَن يَقُولَ، اور انسان یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان لا يقدر، طاقت نہیں رکھتا، یقول کہ وہ کہ، یعنی انسان یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ انه يصل في شهر او عام، کہ وہ ایک مہینے میں یا ایک سال میں پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُسَافِرُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَحْرِ، وہ سمندر کی تاریکیوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وَكَانَ دُودًا عَلَى عُودٍ، اور لکڑی پر ایک کیڑا تھا۔ دودتن جمع دودن کے معنی کیڑا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے صاحب کتاب نہیں معلوم، یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو کر دے رہا ہوں، یہ الگ سا ترجمہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل موضوع سے ہٹ کر ہے۔ اور لکڑی پر کچھ کیڑے تھے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لا یدری ایموت فی الطریق، وہ نہیں جانتا، یعنی اس لیے کہ وہ سمندر کی تاریکیوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ مر جائے گا فی الطریق، راستے میں، ام یصل سالماً، یا یہ کہ وہ صحیح سالم پہنچ جائے گا، وہ یعود، اور وہ لوٹ کر آئے گا۔ یعنی وہ سمندر کی تاریکی میں سفر کرنے کی وجہ سے اسے نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ راستے میں مر جائے گا، یہی کہ وہ صحیح سالم پہنچ بھی جائے گا اور لوٹ آئے گا۔ وَكَانَ النَّاسُ رَغْمَ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور لوگ ان تمام کے باوجود، رغم ناپسندیدگی اور باوجود کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ وَكَانَ النَّاسُ، اور لوگ رغم ذَلِكَ كُلِّهِ، ان تمام کے باوجود، يُخَاطِرُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ خاطر یخاطر، مخاطرتاً کے معنی خطرے میں ڈالنا، اور لوگ ان تمام کے باوجود اپنے آپ کو اور اپنے مالوں کو خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَافِرُونَ، اور مسلمان سفر کرتے تھے، للحج، حج کے لیے، من کل بلاد، ہر شہروں سے، ولا یمنعہم خطر او خوف، اور اس کو کوئی خطرہ یا کوئی خوف، من السفر، سفر سے نہیں روکتا تھا، الی بیت اللہ کی، واداء فریضۃ الحج، اور حج کے فریضے کی ادائیگی سے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، وہ کان المسلمون سے، اور مسلمان حج کے لیے ہر شہر سے
سفر کرتے تھے، ولا یمنعہم خطر او خوف، اور کوئی خطرہ یا کوئی خوف ان کو بیت اللہ کی سفر سے یا فرض حج کی ادائیگی سے نہیں روکتا تھا۔ فکان المسلمون من الہند والصین وجزائر بحر الہند، اس جملے کو سمجھیے، مسلمان ہندوستان، الصین اردو بولتے ہیں چین، عربی میں الصین، چین، وجزائر بحر الہند اس کا معنی ہندوستان کے سمندری جزائر، بحر لفظ ہے، یہاں بحر لکھا گیا، کمپیوٹر میں غلطی ہو گئی ہوگی، مسلمان ہندوستان، چین اور ہندوستان کے سمندری جزیروں سے، وکذالک، اور اسی طرح بھی جملہ کا مکمل نہیں ہوا، اور اسی طرح من مراکش، یہ ملک ہے مراکش، مراکش و بلاد الاندلسی، عربی میں اندلس لیکن اردو میں اندلس بولتے ہیں، اور اندلس کے شہروں سے یسافرون، سفر کرتے تھے۔ اب اصل جملہ جو ملا یہاں پر فکان یسافرون، سفر کرتے تھے، کل عام، ہر سال، للحج، حج کے لیے، پورے جملہ فکان المسلمون سے سنیے، مسلمان ہندوستان، چین، ہندوستان کے سمندری جزیروں سے، اسی طرح مراکش اور بلاد اندلس سے ہر سال حج کے لیے لوگ سفر کرتے تھے۔ وقد یستغرق سفرهم، استغرق یستغرق استغراقا کے معنی لے لینا، ڈبونا لفظی معنی، لیکن یہاں پر لگنے کے معنی ہوگا یا لے لینے کے معنی میں، اور ان کا سفر عامن کاملا، مکمل ایک سال، او اکثر یا اس سے بھی زیادہ لے لیتا تھا، یعنی ان کو سفر کرنے میں مکمل ایک سال یا اس سے زیادہ بھی لگ جاتا تھا۔ وَكَانَ الْجَوَّابُونَ يَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ، جواب جمع، جوابون کے معنی سیاح، سیر و سیاحت کرنے والا، ساحہ یسیح سیاحتاً کے معنی سیر و سیاحت کرنا، اور سیاح زمین میں سیر و سیاحت کرتے تھے۔ وَيَرْكَبُونَ الْبَحْرَ مِنَ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَشْرِقِ الْأَقْصَى، اور وہ لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے مغرب کے ایک گوشے سے، المغرب الاقصی، مغرب کے گوشے سے، إِلَى الْمَشْرِقِ الْأَقْصَى، مشرق کے ایک گوشے تک، اور وہ لوگ سمندر میں مغرب کے گوشے سے مشرق کے گوشے تک سفر کرتے تھے۔ وَكَانَ الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيُّ كَبَيْتٍ وَاحِدٍ، اور اسلامی دنیا تو ایک گھر کی طرح تھا، والمسلمون، ایک گھر کی طرح ہے، والمسلمون كَأُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور مسلمان ایک خاندان کی طرح ہے، اسرۃ واحدۃ، ایک خاندان کی طرح، اسرۃ کی جمع اسر۔ ینال الجواب فی السفر، اور سیاح تو سفر میں ہر وہ چیز حاصل کر لیتا تھا، ما یجدہ فی الوطن، جس کو وہ وطن میں پاتا تھا، اور سیاح تو سفر میں ہر اس چیز کو حاصل کر لیتا تھا جو وطن میں پاتا تھا، مثلا اہلا باہل و جیرانا بجیران، متعلقین کے بدلے متعلقین اور پڑوسیوں کے بدلے پڑوسی، یعنی اگر وہ سفر میں کہیں پہ جاتے تو اس طرح بھی جیسے اس کے علاقے میں اس کے ہمسایہ پڑوسی متعلقین تھے، ویسے وہاں بھی ان کو مل جایا کرتے تھے۔ وہی کہہ رہے ہیں اہلم باہل، متعلقین کے بدلے متعلقین، و جیرانم بجیران، اور ہمسایہ کے بدلے ہمسایہ۔ وقد سافر ابن بطوطة المغربی وابن جبیر الاندلسی وسلیمان التاجر الى معظم المعمورة بهذه السفن، المعظم المعمورة کے معنی نوٹ کر لیجئے آپ، دنیا کے بیشتر حصے، معظم المعمورة بمعنی دنیا کے بیشتر حصے۔ اب ترجمہ دیکھیے، وقد سافر، قد جب آتا ہے تو ماضی قریب کے لیے آتا ہے، تحقیق کے معنی دیتا ہے۔ ابن بطوطہ مغربی، ابن جبیر اندلسی، اور تاجر سلیمان، بہذ السفن، ان کشتیوں کے ذریعے دنیا کے بیشتر حصے کی طرف سفر کر چکے ہیں۔